السلام علیکم۔ محمد اظہر صدیق اپنے یوٹیوب چینل کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ باتیں تو ویسے بہت کرنے کی بہت ہوتی ہیں، لیکن کوشش کرتے ہیں کہ سلیکٹو ایشو پہ بات ہو سکے۔ اور ٹاپک چوز کرنا تھا، اتنے دن سے میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن خوشی کا ایک لمحات ہے میرے لیے۔ میری بیٹی کی شادی تھی اور پہلی شادی تھی میری فیملی میں، میرے اپنے یعنی کانٹیکس میں سب سے بڑی بیٹی کی شادی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے بڑا سرخروئی انجام دی، شکر الحمدللہ۔ رب پاک نے یہ خوشی کے لمحے نصیب فرمائے۔ میرے ہاتھ میں کچھ چیزیں ہیں جو بتاتا چلوں آپ کے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے، یہ آرڈر شیٹ ہے سپریم کورٹ کی۔ یہ ایک سی ایم اے ہے اور یہ اپیل ہے رجسٹرار کے حکم کے خلاف کہ مینٹینیبل نہیں ہے۔ یہ سی ایم اے بنیادی طور پر 20 صفحوں پر مشتمل ہے اور یہ فائل کی ہے میسرز براڈ شیٹ۔ حیران تو نہیں ہو رہے ہوں گے، براڈ شیٹ 2018 کی بات کر رہا ہوں بھائی میں۔ 2018 میں ایک سی ایم اے داخل کی تھی، کانسٹیٹیوشنل پٹیشن 29/2016 کے دوران۔ یہ وہ والا میٹر ہے جو اپنا مشہور زمانہ کیس عمران احمد خان نیازی، جس میں پاناما کی باقاعدہ انکوائری اور انویسٹیگیشن کے آرڈر ہوئے، ڈسکوالیفیکیشن ہوئی نواز شریف صاحب کی، اور یہ ججمنٹ رپورٹڈ ہے پی ایل ڈی 2017 سپریم کورٹ 265۔ 20 اپریل 2017 کو کانسٹیٹیوشن پٹیشن 2930 اور باقی کا فیصلہ ہوا تھا۔ جی آئی ٹی تشکیل دی گئی تھی اور امپلیمنٹیشن بینچ بنا تھا 3 ممبروں پر مشتمل، جسٹس اعجاز افضل خان، جسٹس شیخ عصمت سعید اور جسٹس اعجاز الحسن صاحب پر۔ اور جے آئی ٹی نے بڑی تحقیق کی تھی سارے کام کے لیے، اور رپورٹ 1 جولائی 2017 کو سی ایم اے 4978 کے درمیان، اور ساتھ جو انفارمیشن کہا گیا تھا ایم ایل ایز میوچل لیگل اسسٹنس کے حوالے سے کچھ چیزیں اویلیبل نہیں تھی ریکارڈ کے اوپر، اور 9 والیوم ریلیز کر دیے تھے، 10 والیوم پر مشتمل تھی، اب 10واں والیوم جو ہے وہ ریلیز نہیں کیا تھا۔ اور پیرا 7 میں جو ذکر ہے اسی سی ایم اے کے، اس پر نمبر نہیں لگا ابھی، that as volume 10 of the report rendered by a joint investigation team has been sealed under order of this august court, therefore, and at the specific direction of Sir Anthony Evans, QC, acting as arbitrator, the applicant is approaching this august court instead of first approaching the High Court under Section 2D of the Arbitration Act, which is reproduced here under۔ یہ بیسیکلی 10 والیوم جو تھا نا، اس کے حصول کے لیے درخواست دائر کی ہے۔ میں دوبارہ ذرا سامنے رکھ دیتا ہوں، نام آپ کو آ رہا ہوگا یہ سامنے، یہ دیکھیے گا، یہ والا نام جو ہے نا، یہ براڈ شیٹ، میسرز براڈ شیٹ ایل ایل سی تھرو اٹس پارٹنر مسٹر اسٹوئٹ ایچ نیو برگر، آفس ایٹ، وہ آگے پورا ان کا ایڈریس ہے واشنگٹن ڈی سی یو ایس اے کا، اور یہ ان کی طرف سے والیوم 10 کی درخواست ہے۔ اس پہ اعتراض لگا کہ قابل سماعت نہیں ہے،
تو سول مسلینس اپیل 42 نمبر لگا رجسٹرار کے آرڈر کے اگینسٹ. یہ آرڈر 5 رول 3 سپریم کورٹ 1980 کے تحت اپیل دائر کی گئی. 1 مارچ 2018 کا جو انسٹیٹیوشن کا جو رجسٹرار آفس کا اعتراض تھا اس کے، اور اس کی پھر ہیئرنگ شروع ہوئی. میرے ہاتھ میں یہ آرڈر شیٹ بھی ہے. پہلی اس کی ہیئرنگ ہوئی تھی 17 مئی 2018 کو، اور کچھ ڈاکومنٹ داخل کرنے کے لیے جسٹس شیخ عظمت سعید صاحب کے پاس ہیئرنگ ہوئی تھی. ان چیمبر میں ہیئرنگ ہوتی ہے جی. اور جو پریئر مانگی تھی وہ پڑھ دیتا ہوں. دیٹ دا اپیل میں بی ایکسیپٹیڈ اینڈ دی آرڈر آف اسسٹنٹ رجسٹرار وہ سیٹ اسائڈ کر دیا جائے، نمبر الاٹ کر دیا جائے، اور یہ معاملہ سپریم کورٹ کے سامنے آ جائے. یہ جو اس کی یہ پریئر ہے. اور جو میں پریئر سی ایم اے کی ہے، تو سی ایم اے کی پریئر میں it is therefore respectfully prayed that a certified copy of the document contained in volume 10 of the JIT hitherto sealed may be supplied to the applicant as well as to the Attorney General and NAB for reducing the same as evidence in an international arbitration proceeding before Sir Anthony Vance QC London between the applicant and the Republic of National Accountability Bureau of Pakistan. یہ آپ کے سامنے میں نے رکھ دیا. پہلی ہیئرنگ 17 مئی 2018 کو ہوئی. سردار محمد لطیف خان کھوسا صاحب وکیل ہیں، شارٹ ایڈجرنمنٹ مانگی انہوں نے، اور 16 جولائی 2018 کو دوبارہ آئی. سردار محمد لطیف کو صاحب پیش ہوئے، اور جج ان چیمبر جسٹس شیخ عظمت سعید صاحب نے یہ کہا کہ یہ معاملہ جو ہے یہ کورٹ میں لگا دیا جائے 30 جولائی 2018 کے ہفتے میں اگر ممکن ہو سکے. اس کے بعد اگلا آرڈر 3 اکتوبر 2018 کا ہے، اور حاضری میں منصور علی خان صاحب اٹارنی جنرل فار پاکستان موجود ہیں، اور بینچ مشتمل تھا جسٹس شیخ عصمت سعید اور جسٹس یحییٰ افریدی صاحب پر. اور اب یہاں بحث ہوئی، اور بحث کرتے ہوئے ڈفرینٹ آربیٹری پروسیڈنگ کا ذکر کرتے ہوئے والیوم 10 کا خاص طور پر لکھا ہوا ہے، اور ایڈجرن کیا گیا 11 اکتوبر 2018 کے لیے کہ قانون کی کاپی، کمپنیز ایکٹ 1931 کی کاپی جس پہ درخواست گزار رلائے کر رہا ہے وہ لے کر آئے، اور 11 اکتوبر 2018 کے لیے سماعت ملتوی ہوگی. 11 اکتوبر 2018 کو میرے پاس لاسٹ آرڈر ہیں، اس میں ریٹن ریکویسٹ فائل کی سردار لطیف خسرو صاحب نے، اور معاملہ وہ پیش نہیں ہوئے، اور ڈیٹ ان آفس کا کہہ دیا گیا. ابھی آپ نے سن لیا ہے کہ کابینہ نے منظوری دے دی ہے، اور جو میں پہلے دن سے یہ بات کر رہا ہوں. دیکھیں اب جو ایک بات سامنے آ رہی ہے کہ حدیبیہ پیپر کی اور شیر محل کی تحقیقات، دیکھیں یہ تحقیقات کوئی فوجداری ادارہ نہیں کر رہا. حدیبیہ کیس تو ری انویسٹیگیشن کا حوالے سے فیصلہ جو ہے ہائی کورٹ کا سیٹ اسائڈ کر دیا تھا سپریم کورٹ نے، لیکن یہ بن رہی ہے کمیشن آف انکوائری ایکٹ 2017 کے تحت ایک انکوائری کرنی ہے، فیکٹ فائنڈنگ انکوائری. فیکٹ فائنڈنگ انکوائری کسی سٹیج پہ بھی ہو رہی ہے، اس کے بعد اس کی انویسٹیگیشن ہو سکتی ہے، ری انویسٹیگیشن ہو سکتی ہے. وہ کئی سوال ہیں، وہ کسی اور موقع کے اوپر بات کریں گے. لیکن ٹی او آرس کے اندر، اور میں سیلیوٹ پیش کرتا ہوں جناب جسٹس شیخ عصمت سعید صاحب کو کہ انہوں نے بلا وجہ 5th جنریشن وار کا حصہ ہے جھوٹ بول کے تنقید کی جا رہی تھی سوشل میڈیا کے اوپر. وجہ صرف اتنی ہے کہ وہ ایزیلی اپروچیبل نہیں ہے، اور انہوں نے جتنا وقت یہاں گزارا ہے اصولوں پہ گزارا ہے، اور انہوں نے کوشش کی ہے میرٹ پہ کیسوں کو ڈیسائیڈ کر سکے. تو یہ بہت بڑا مائل سٹون اس کانٹیکس میں ہے کہ
اور کئی کیسز میں ذکر نہیں کروں گا ان میں کئی بہت بڑی بڑی ریکوریاں ہوئی ہیں، یہ ریکارڈ کی بات ہے۔ تو یہ بھی کمیشن آف انکوائری ایکٹ کے تحت باقاعدہ نوٹیفیکیشن، اور یہ گورنمنٹ کا کریڈٹ جاتا ہے اس قانون میں، اتنی زبردست فیکٹ فائنڈنگ انکوائریاں کسی دور میں نہیں ہوئی، اور تقریباً ہر ایشو کے اوپر۔ اور یہ طریقہ کار ٹھیک ہے، میں خود اس بات کا قائل ہوں، اداروں کے پاس بعد میں جائے اس سے پہلے ایک فیکٹ فائنڈنگ کمپریہنسو انکوائری ہو جائے، اور جسٹس ریٹائرڈ شیخ عصمت سعید صاحب ون مین ٹرائبیونل ہوں گے کمیشن آف انکوائری ایکٹ 2017 کے تحت، جو اس معاملے کی تحقیق کریں گے، اور بہت کچھ نکلے گا۔ اب والیوم 10 جو براڈ شیٹ مانگ رہی تھی وہ بھی شاید سامنے اب آ جائے، اور 10 سے آپ کو پتہ ہے ان کے خون خشک ہوتے ہیں لوگوں کے، اور اگر یہ کام شروع ہوتا ہے گیبیا پیپر کے حوالے سے بھی، سرے محال کے کانٹیکس میں بھی، تو چور ڈاکو لٹیرے بڑی آسانی سے بے نقاب ہو جائیں گے۔ اجازت دیجیے گا، السلام علیکم۔